मसीह यीशु के अजीम और बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा का खादिम हूँ और मैं इस वक्त में आप सब देखने वालों को PJEFC की ऑनलाइन उर्दू सर्विस में खुशामदीद करता हूँ। आए हम सब अपने दिलों को खुदावंद की हुजूरी में तैयार करें और इस वक्त में इबादत से पहले मैं आपके सामने ज़बूर 100 की तलावत करूँगा। आए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदाबंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदाबंद से दुआ करें। ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदाबंद इस वक्त के लिए जो तूने दिया कि खुदाबंद हम अपनी शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर गुजरान सकें और खुदाबंद तेरी हम्द और तेरी प्रस्तिश के गीत खुदाबंद गा सकें। खुदावंद दुआ करते हैं कि इबादत के सारे हिस्से में, प्रस्तिश के सारे हिस्से में खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई कर। खुदावंद हमारा गीत गाना तेरी हुजूरी में पसंद आए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जलाली और फतहमंद नाम के वसीला से, आमीन।
خداوند کا شکر ہو کی گئی ستائش کے لیے، اور آئیں اب ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے کچھ وقت دعا میں گزاریں۔ آئیں ہم خداوند کا شکر ادا کریں جو اس نے نعمتیں ہمیں دی، سلامتی کے لیے، صحت تندرستی کے لیے، اور خداوند کی ساری بخششوں کے لیے اس کے حضور شکر گزاری کریں۔ پیارے خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند تیری ساری برکتوں کے لیے، نعمتوں کے لیے، خداوند تیری ساری حفاظت کے لیے، نگہبانی اور چھپانے کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ اس وقت میں جب کہ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، خداوند تیرا ہاتھ ہم سبوں پر بنا رہے۔ خداوند تیرے لوگ جہاں کہیں بھی اس وقت میں تیرے حضوری میں جھکے ہوئے ہیں، خداوند تو اپنے لوگوں کو بچا اور محفوظ کر۔ خداوند اپنے فرشتوں کے ذریعے خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کر۔ خداوند ہر خطرے کو اور ہر ناگانی آفتوں کو خداوند تو ٹال دے۔ اے باپ، اس وقت میں اپنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر، اور خداوند تیرے لوگوں کا تیری حضوری میں خداوند بیٹھنا، تیری حمد کرنا، اور خداوند اپنی التجائیں اور مناجاتیں تیرے حضور گزارنا تجھے پسند آئے۔ خداوند میں اس وقت میں خداوند ساری صورتحال کے لیے، خداوند جو کووڈ-19 کی وجہ سے بنی ہوئی ہے اس ملک میں، خداوند اپنے لوگوں کو تو محفوظ اور سلامت رکھ، اور خداوند بخش دے کہ خداوند جلد خداوند ہم سب اس مشکل سے باہر نکل سکیں۔ اور اس وقت میں بھی خداوند جب ہم لوگ اپنے گھروں پر بیٹھے ہیں تو خداوند ہماری ضرورتوں کو خداوند تو اپنے الہی خزانہ سے پورا کر، اور خداوند تمام لوگوں کو خداوند تو اپنی حفاظت میں محفوظ رکھ۔ خداوند اپنی الہی خزانہ سے خداوند اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر۔ خداوند اپنے لوگوں کی مشکلوں کو دیکھ، اور خداوند اپنے لوگوں پر ترس کھا۔ اور خداوند میں منت کرتا ہوں کہ خداوند اس وقت میں خداوند ہم بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے، خداوند ہم اپنی نظریں تیری طرف اٹھائیں، اور خداوند اپنے ہاتھ تیری حضور پھیلائیں اور فریاد کریں، اور خداوند اپنی مضبوط چٹان ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف اپنی نظریں ڈالیں۔ خداوند ہماری مدد کر، اور خداوند ہم سبوں کو ہر خطرے سے محفوظ رکھ خداوند، کیونکہ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے جلالی اور فتح مند نام کے وسیلہ سے، آمین۔ آئے اب ہم لوگ خداوند کے زندہ کلام کی تلاوت سنیں گے، اور پھر خداوند کا کلام پاسٹر سائمن پطرس کے وسیلہ سے سنیں گے۔ آئیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں سے زبور 32 کی تلاوت سنیں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری طراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا، میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا۔ تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا، اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑوں یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دھانا اور لگام ہے، ورنہ
وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش و خرم رہو، اور اے راست دلو خوشی سے للکارو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو۔ آمین۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج ایک عرصے کے بعد مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ سب کے ساتھ خدا کا کلام بانٹوں۔ میں خاص طور پر ان وقتوں میں جب کہ سب لوگ چرچز میں نہیں آ سکتے، پی جے ای ایف سی کی ساری لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ممکن کیا کہ انگلش سروس کی طرح سے اردو سروس بھی آن لائن ہو جائے تاکہ انڈینز اور پاکستانی سب لوگ خداوند کی عبادت کر سکیں۔ میں تمام پاسٹرز اور ایلڈرز، سینئر ایلڈرز کا شکر گزار ہوں جو پی جے ای ایف سی کی طرف سے یہ ساری سہولت فراہم کر رہے ہیں، اور پاسٹر جوشوا کا بھی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں خداوند کا کلام آپ سب کے سامنے پیش کروں۔ آپ سب لوگ جو اس وقت آن لائن ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان میں سے مجھے پتہ ہے کہ کافی لوگ نئے ہیں جو مجھے نہیں جانتے، لیکن بہت سے پرانے لوگ بھی ہیں جو شروع سے ہمارے ساتھ تھے۔ میں آپ سب کی سلامتی خداوند یسوع میں چاہتا ہوں، اور اس وقت آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں، زبور کی کتاب میں سے 32واں زبور، جس کی تلاوت ابھی آپ نے ہندی میں اور اردو زبان میں سنی ہے۔ یہ زبور خاص طور پر ایک بہت ہی خوبصورت پیغام ہم سب کے لیے رکھتا ہے، اور بزرگ داؤد جو کہ قبل از مسیح کے زمانے کا ایک ایسا شخص ہے جو انجیل کی سمجھ کے مطابق گفتگو کرتا ہے، اور 32واں زبور ہمارے سامنے پہلی آیت میں ایک ایسی مبارکبادی پیش کرتا ہے جہاں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ اس شخص کو جس کا گناہ ڈھانکا جاتا ہے خدا کی طرف سے، اس کو بزرگ داؤد مبارک کہتے ہیں۔ لیکن ڈھانکا جانا جو ہے، یہ دراصل اس بات کا نشان ہے کہ گناہ جو ہے وہ ڈھانک دیا گیا، لیکن گناہ مٹ گیا یہ اس بات کا نشان نہیں ہے۔ یعنی گناہ تو وہی ہے لیکن اس کو ڈھانپا گیا، اور یہ لفظ ایک ایسا لفظ ہے جسے عبرانی میں کفار یا اردو میں کفارہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب بھی یہی ہے، ڈھانکنا۔ اور مقدس داؤد یہاں پر اس کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کسی بھی ایماندار کی زندگی میں جب وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس وقت جو فوری کام خدا کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ فرسٹ ایڈ جسے کہتے ہیں، ڈھانپنے کا کام۔ جیسے مریض جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو اس کا زخم صاف کیا جاتا ہے اور اس کو
मलहम लगा कर ढांप दिया जाता है, लेकिन ज़ख़म तो वहीं रहता है, फ़ौरन ठीक नहीं हो जाता। ये बिल्कुल वैसा ही काम है जो कफ़ारे के ज़रिए से खुदा हर उस शख्स के लिए करता है जब वो खुदा के पास अपने गुनाह से छुटकारा पाने के लिए आता है। और बुज़ुर्ग दाऊद यहाँ पर दूसरी आयत में कहते हैं, मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदाबंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। यानी दूसरी बार दूसरे अल्फाज में बुज़ुर्ग दाऊद कहते हैं कि वो शख्स मुबारक है जिसकी बदकारी को खुदाबंद हिसाब में नहीं लाता, लेकिन साथ ही उसकी वजह भी बताते हैं कि क्यों खुदा हिसाब में नहीं लाता। और उसकी वजह ये है जिसके दिल में मकर नहीं। मकर एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि इस बात को जाहिर करता है कि अंदर कुछ और होता है लेकिन ज़ाहिर बिल्कुल उसके बरक्स होता है। तो अंदर और बाहर की हालत बिल्कुल फ़र्क होती है। इसी को कलाम मुक़द्दस में रियाकारी भी कहा गया है। और मसीह खुदाबंद के ज़माने में जब फ़कीह और फरीसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी सुनकर आ रहे थे उसकी तरफ, तो उसने उनको कहा था, आए सांप के बच्चों और आए सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों। यानी अंदर जो है वो उसको ठीक करना नहीं चाहते, नेचर को बदलना नहीं चाहते, लेकिन खुदा के पास आना चाहते हैं। लेकिन खुदा इस हालत को पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है कि अगर कोई गुनाह से छुटकारा पाने के लिए आए तो वो यकीनन उसके अंदर और बाहर दोनों को एक जैसा कर सकता है। जब कोई मसीह में है तो वो जैसा बाहर से दिखता है वैसा ही वो अंदर से भी हो जाता है, और अंदर और बाहर दोनों यकसां होते हैं, उनमें फ़र्क नहीं रहता। और ये फ़र्क मिटाने के लिए कफ़ारे का काम उस वक्त खुदा की तरफ से होता है जब कोई अपने गुनाह से रिहाई पाने के लिए खुदा के पास आता है। मुक़द्दस दाऊद ज़बूर की किताब में उस हालत का भी बयान कर रहे हैं जो कि गुनाह के बायस इंसान की अंदरूनी कैफियत होती है। और इसके लिए वो कहते हैं, जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां घुल गईं। तीसरी आयत में ये लिखा है, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था, मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। यानी ये वो कैफियत है जिसका जिक्र बुज़ुर्ग दाऊद करते हैं, जो किसी भी गुनाह में फंसे हुए शख्स की अंदरूनी हालत है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो ज़मीर की आवाज़ है वो खुदा का चिराग है इंसान के बदन में, और वो इंसान को जब झंझोड़ता है तो फिर अंदर की कैफियत बिल्कुल इसी तरह से बन जाती है। और उसी का नतीजा जो ज़मीर का झंझोड़ना है इंसान को, उसी का नतीजा बुज़ुर्ग दाऊद 5वीं आयत में इन अल्फाज में बयान करते हैं, मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदाबंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूँगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ़ किया। तो यूँ मुक़द्दस दाऊद इस बात का जिक्र करते हैं कि जब कोई खुदा के पास आता है तो फौरी तौर पर ढांपने का काम खुदा करता है, और ये वो काम है जो कि फौरी तौर पर होता है।
جسے جسٹیفیکیشن بھی کہا گیا ہے، جسے ہمارا حساب بالکل صاف کرنا کہا گیا ہے۔ خدا اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے اور ہمیں پاک ٹھہراتا ہے۔ یسوع کا لہو ہمارے اوپر لگ جاتا ہے اور پھر ہم نہیں دکھتے خدا کو، بلکہ یسوع ہماری جگہ پر دکھائی دیتا ہے۔ لیکن 6 آیت سے آگے اگر ہم دیکھیں اسی زبور میں، تو پھر ایک اور کام ہے جو کافی عرصے تک انسان کی زندگی میں چلتا رہتا ہے، جسے تقدیس کا عمل کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کو سینکٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے، یہ 6 آیت میں اس کو اس طرح سے بزرگ داؤد بیان کرتے ہیں: اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے، یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ تو یہ وہ کام ہے جو حقیقت میں بزرگ داؤد بیان کرتے ہیں کہ 6 آیت میں ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ اور یہ وقت جو ہے، میں چونکہ بائبل سٹڈیز میں کافی جگہوں پر جاتا رہا اور مختلف وقتوں میں سیکھنے والے سب لوگ مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ کون سا وقت ہے جس کا ذکر یہاں بزرگ داؤد کرتے ہیں، ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ تو مجھے خداوند نے یہ بات سکھائی کہ یہ وقت جو ہے، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ارلی مارننگ کا وقت، یا یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے پہروں میں اٹھ کر دعا کرنا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں اس سے مراد زندگی کا یہ سارا وقت ہے جو پیدائش سے لے کر موت کے دن تک کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں بزرگ داؤد کہتے ہیں: ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی اس طور پر خداوند کے حضور میں چلتا ہے، تو یہاں پر 8ویں آیت میں خدا خود کلام کرتا ہے۔ 8ویں آیت اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ خدا خود کلام کرتا ہے، اور یہاں لکھا ہے 8ویں آیت میں: میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو ہر ایماندار کی زندگی میں اس وقت آتی ہے جب کوئی اس دنیا میں جو ہمارا وقت ہے اس میں خدا کی طرف اپنا دھیان لگاتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، بزرگ داؤد کہتے ہیں 11ویں آیت میں: آئے صادقو خداوند میں خوش و خرم رہو، اور آئے راست دلو خوشی سے للکارو۔ تو یہ عزیزوں، آج جس وقت میں سے ہم گزر رہے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے سب لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں اور بہت سے لوگ ڈپریسڈ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کا وعدہ ہے: میں تجھے تعلیم دوں گا، 8ویں آیت میں، اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تو یہ خدا کا فرمان ہے، اور ان وقتوں میں بھی اور ہر وقت میں جو ایسا مشکل وقت انسان کی زندگی میں آتا ہے، ہم سب کے لیے یہی خدا کا پیغام ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو آج کی ساری عبادت کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے، پرستش کے وسیلہ سے اور دعاؤں کے وسیلہ سے
آپ کو برکت ملی ہوگی. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس پلیٹ فارم کے لیے جو اس نے ہمیں مہیا کیا کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے گھروں میں خداوند کا پیغام، انجیل کا پیغام لے کر پہنچ سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو خداوند اپنی حفاظت اور پناہ میں محفوظ رکھے گا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں تو آپ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ اور جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے بخشا، اور خداوند کہ ہم اس پاک سبت کو خداوند اپنے گھروں میں خداوند منا سکیں، اور خداوند تیرا شکر کر سکیں، تیری حمد و ستائش کے گیت گا سکیں، اور خداوند تیرے پاک اور زندہ کلام کو سن سکیں، اور خداوند اپنے دلوں کو تیرے حضور میں تیار کر سکیں. خداوند پیارے آسمانی باپ، میں منت کرتا ہوں کہ خداوند آنے والے دنوں میں، اس ہفتے میں خداوند تو ہمارے ساتھ ہو، اور خداوند تیری ساری حفاظت اور محافظت خداوند اپنے تمام لوگوں کو اور دیکھنے والوں کے لیے چاہتے ہیں. خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. دعا کرتے ہیں خداوند کے اگلے اتوار جب ہم پھر اسی طرح اکٹھے ہوں تو خداوند تیرے نام کو عزت و جلال دینے کے قابل ہو سکیں. یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین. آئے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت و شراکت تم سبوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین.